بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو، جس کے ذریعے ہم آپ کو جرائم سے متعلق قوانین کی آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم خوابہ اور مادوں کا جو نگرانی کا جو قانون ہے 1997 کا، تو اس کی ڈیفینیشنز جو ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے دفعہ 2 میں، تو اس میں جو آخری ڈیفینیشنز ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کی ڈیفینیشنز میں جو پہلے نمبر پر ہے وہ ہے مینوفیکچر ڈرگ۔ مینوفیکچر کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نشاور ادویات اور بحث کرنے والے مادے کے پودے سے لے کر آخری جو تیاری کا عمل ہے، جس میں حصول کا طریقہ کار ہے، جس میں اس کو صاف کرنا ہے، اس میں تبدیلی لانا ہے، اور اس کی تیاری اور اس کو پھر پیکنگ وغیرہ، یہ تمام مینوفیکچر ہے۔ ابھی مینوفیکچر ڈرگ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تو مینوفیکچر ڈرگ سے مراد ہے کوکا جو پودا ہے، تو اس کا استخراج، یہ مینوفیکچر ڈرگ ہے۔ استخراج ایسے عمل کو کہتے ہیں، استخراج جو تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے اگر کوکا کے جو پتے ہیں ان سے مادے لیے جائے تجربے کے لیے، تو یہ استخراج کہلاتا ہے۔ تو کوکا کے پتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، کسی ریسرچ میں استعمال کرنا، ہی یہاں پر مینوفیکچر ڈرگ کہلاتا ہے۔ اسی طرح افیم کا استخراج بھی ہے کہ اگر افیم کے جو اس کا بھوسا ہے، اس کا جو ورال، وہ پتے ہے، تنا ہے، پھول ہے، اس کا جو پھل ہے، تو اس سے بھی اگر تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے وہ اس سے استعمال کیا جائے تو یہ بھی یہاں مینوفیکچر ڈرگ کہلاتا ہے۔ تو یہ کوکا اور افیم کا استخراج ہو گیا ریسرچ کے لیے استعمال ہونے کے لیے۔ یہاں پر ابھی اگر طبی مقاصد کے لیے چرس بنائی گئی ہے، طبی مقاصد کے لیے میڈیکلی طور پر، تو یہ بھی مینوفیکچر ڈرگ کی تعریف میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چرس یا چرس کے پودے کا جو پھول ہے، اس کا جو پھل ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو پتے ہیں چرس کے، تو اگر اس کا کوئی آمیزہ تیار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آمیزہ بھی مینوفیکچر ڈرگ کی تعریف میں آئے گا۔ میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ریسرچ کی خاطر کوکا کو استعمال کیا جائے، اس کے پتوں کو، افیم کو استعمال کیا جائے، چرس اگر طبی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہو، یا اگر چرس کے جو پودا ہے، اس کے جو پتے ہے، پھول ہے، پھل ہے، اگر اس کا میزہ تیار کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ مینوفیکچر ڈرگ کہلائے گا۔ یا اس کے ساتھ اگر آپ کو پتہ ہے جیسے بیماریاں بہت سی ایسی ہے جو لاعلاج ہے، جس میں ابھی تحقیق، یہی ریسرچ جاری ہے جس میں یہ کوکا اور افیم کا استخراج وغیرہ کیا جاتا ہے، تو اگر ایسی دوائی ایجاد ہو جاتی ہے نئی، جس کو بین الاقوامی کنونشن یا دیگر اس طرح اتھارائٹس جو ادارے ہیں بین الاقوامی، وہ اس کو ثبوت کر دے، اس کی تصدیق کر دے کہ یہ واقعی دوا ہے اس علاج کے لیے، تو پھر وہ بھی مینوفیکچر ڈرگ کہلائے گا۔ اگر کوئی ایسی نشاور مواد وہ سامنے آ جائے جس کو وہ سرٹیفائیڈ ہو بین الاقوامی سطح پر، تو پھر وفاقی حکومت باقاعدہ اس کو سرکاری جریدے میں نوٹیفیکیشن اس کا جاری کرے گا، اور اس میں وضاحت کرے گا کہ ابھی یہ جو دوائی ہے یہ مینوفیکچر ڈرگ کی تعریف میں شامل ہے۔ تو یہ مینوفیکچر ڈرگ ہے۔ اس کے بعد ہے میڈیکل ہیمپ۔ میڈیکل ہیمپ سے کیا مراد ہے؟ تو تمام اقسام کے استخراج ہے، اگر ریسرچ کے لیے کسی بھی پودے کا وہ استعمال کیا جائے تو یہ میڈیکل ہیمپ کہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ چرس کا ٹینکچر سے مراد ہے کہ اگر الکحل کے محلول میں، الکحل
کے محلول میں کسی پودے کا پتا یا اس کی جڑیں وہ تر کر کے محلول تیار کیا جائے الکحل، ٹھیک ہے نا، الکحل میں اگر کسی پودے کے پتے یا جڑیں تر کر کے کوئی محلول تیار کیا جائے تو وہ چرس کا ٹنکچر کہلائے گا، مطلب چرس کے جڑیں یا پتے اس میں تر کر کے الکحل میں کوئی محلول تیار کیا جائے تو وہ چرس کا ٹنکچر کہلاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر میڈیکل ہیمپ کی تعریف میں شامل ہے، تمام پودوں کا استخراج یا چرس کا ٹنکچر، ٹھیک ہے، یہ میڈیکل ہیمپ ہے۔ اب اس کے بعد ہے نارکوٹک ڈرگ۔ نارکوٹک ڈرگ سے کیا مراد ہے؟ تو کوکا کا پتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوکا کے پتے سے ہی یہ نشاور چیز تیار کی جاتی ہے، چرس، ہیروئن، ٹھیک ہے، جو عام طور پر چرس کے پودے سے بنائی جاتی ہے۔ ہیروئن ہم نے ذکر کیا ہے افیم سے تیار کی جاتی ہے۔ افیم کا بھوسا، کٹائی کے بعد جو افیم کا حصہ رہ جاتا ہے، اس کا تنا، اس کے پتے، اس کا پھول، اس کا پھل، تو یہ افیم کا بھوسا کہلاتا ہے، جس کو پھوپھی اسٹرا بھی کہتے ہیں۔ اور تمام بنائی گئی جو ادویات ہے تو یہ میڈیکل، یہ ساری نارکوٹک ڈرگ کی تعریف میں شامل ہے۔ یہاں پر صرف نارکوٹک ڈرگز میں صرف ادویات شامل نہیں ہے۔ جنرلی اس کا جو معنی ہے جو نارکوٹک ڈرگز ہے اس سے ادویات ہی ذہن میں آتی ہے، لیکن یہاں پر صرف ادویات مراد نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کوکا کے پتے آپ کو مل جاتے ہیں تو وہ بھی نارکوٹک ڈرگز ہیں۔ اگر چرس ہے، ہیروئن ہے، افیم کے اس طرح کٹائی کے بعد کا وہ اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو وہ یہاں پر نارکوٹک ڈرگز کی تعریف میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد پراپرٹی، ایک اہم تعریف ہے پراپرٹی۔ پراپرٹی کسے کہتے ہیں؟ جائیداد، کون سے چیزیں جائیداد ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جائیداد میں ہے مادی، غیر مادی چیزیں، مادی یا غیر مادی چیزیں جتنی بھی ہے جائیداد ہے تو وہ یہاں پر پراپرٹی کی تعریف میں شامل ہے۔ منقولہ، غیر منقولہ ایسی جائیداد ہے جو قابل حس ہو یا قابل حس نہ ہو، مطلب جس کو محسوس کیا جا سکے یا جو محسوس کرنے کے قابل نہ ہو، تو اس میں ایسی چیزیں آ جاتی ہے جس طرح ہم سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ہارڈ ویئر ایسے کمپیوٹر کے یا ایسے پارٹس جس کو ٹچ کیا جا سکے، محسوس کیا جا سکے، اور سافٹ ویئر جو اس کی پروگرامنگ ہے تو ایسی دستاویزات جس کو محسوس کیا جا سکے حواس خمسہ سے، تو وہ اگر موویبل ہو یا اموویبل ہو تو وہ یہاں پر پراپرٹی کہلائے گی۔ یا اگر اس طرح کی پروگرامنگ ہے ملزم کی طرف سے، اس طرح کے اکاؤنٹس ہے، بینک اکاؤنٹس ہے وغیرہ، تو تمام وہ بے حس غیر منقولہ، منقولہ جائیدادوں میں وہ آئے گی، تو پھر وہ پراپرٹی کی تعریف کہلاتی ہے۔ یا ایسی جائیداد جو جرم کے ارتکاب میں یا اس کے ارتکاب کے اعانت میں استعمال ہوئی ہے تو وہ بھی پراپرٹی ہوگی۔ اگر ملزم کے شیئرز ہے، شیئرز، ٹھیک ہے، کسی کارپوریٹ ادارے میں، کسی کاروباری ادارے میں، کسی تنظیم میں، انجمن میں اس نے شیئرز لیے ہوئے ہیں تو وہ بھی پراپرٹی کہلائے گی۔ مقدمے میں اس کو قبضے میں لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اگر زمین اس نے خریدی ہے، اس کے دستاویزات ہے، زمینی دستاویزات ہے، یا ایسی اشیاء اس نے لی ہے، ایسی چیزیں اس نے لی ہے، کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس نے منشیات کی جو آمدنی ہے اس سے لیے ہے، حاصل کیے ہیں، تو پھر وہ پراپرٹی کی تعریف میں شامل ہے۔ یا اگر نقد رقم ہے تو وہ بھی پراپرٹی ہے۔ یا اگر اس طرح کی قیمتی ضمانتیں ہیں جو حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہو، یہ اس کو کفالت نامے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایسی دستاویزات جس کو فوری طور پر رقم میں چینج کیا جا سکے، ٹھیک ہے، جس طرح مثال کے طور پر بانڈز، یہ قیمتی ضمانتیں ہیں، کفالت نامے ہیں جس کو فوری طور پر آپ رقم میں چینج کر سکتے ہو، تو یہ پراپرٹی میں آئے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو تعریف ہے سائیکوٹراپک سبسٹانسز، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جو سبسٹانسز ہے
یہ اس قانون کے آخر میں آپ کو ایک شیڈول بنا ہوا ہے وہ ملیں گی، اور اس شیڈول میں ٹھیک ہے تقریباً 85 فارمولے ہیں میڈیسن کی، جس کو سائیکوٹراپک سبسٹانسز کہتے ہیں، کہ اگر وہ جو 85 فارمولے ہیں اس میں کوئی بھی فارمولہ کسی بھی ڈرگز میں وہ استعمال ہوئے ہے اور کوئی شخص اس کی اللیگل بغیر لائسنس کے اس کی فروخت کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے خلاف پھر باقاعدہ کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس کا پھر اس کے نکالنے کا اپنا طریقہ کار ہے، جس کو انشاءاللہ دفعہ 3 میں پھر میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کون سے طریقہ کار کے مطابق اس کی وہ چیز، اس کا فارمولہ وہ اس سے علیحدہ کیا جائے گا، اس کی مقدار۔ تو یہ سائیکو اور سبسٹانسز ہیں، 85 فارمولے ہیں اس قانون کے آخر میں۔ اس کے بعد ہے ریلیٹیوز ملزم کے کون سے ہو سکتے ہیں، تو ملزم کے جو بیوی ہے، بچے ہے، یا ملزم کے رشتہ داران ہیں جو اس کی وراثت میں حصہ دار ہو سکتے ہیں، یہ ملزم کے ریلیٹیوز کہلاتے ہیں، یا کوئی ایسا شخص جو ملزم کے جائیداد پر ملزم کی طرف سے اس کی اجازت سے اس پر وہ قابض ہو، تو ایسا شخص بھی ملزم کا ریلیٹیو کہلائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اسپیشل کورٹ ہے۔ اسپیشل کورٹ کی تعریف دفعہ 46 اس قانون کے دفعہ 46 میں کی گئی ہے کہ اس کے لیے خصوصی عدالت ہوگی جو منشیات سے ریلیٹڈ جرائم میں سماعت کرے گی، اس کا پورا پروسیس پھر وہاں پر ہے، کون سے جرائم کون سے اگر 2 سال سے کم ہے تو اس میں کیا کس طریقہ کار کے مطابق وہ پروسیس کیا جائے گا، ٹرائل کی جائے گی، کون کرے گا، سیشن، ایڈیشنل سیشن جج، تمام اس میں ہے، تو پھر اس میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر اسپیشل کورٹ سے مراد دفعہ 46 میں جو درج ہے، جنرلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ منشیات کے کیسز میں اگر 9B اور 9C کے تحت FIR دیا گیا ہے تو اس میں سیشن ٹرائل ہے، تو یہ خصوصی عدالت میں اس کو یہ اختیار دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے ٹریس کرنا، کیا چیز ٹریس کی جائے گی، اور منشیات سے مقدمے کے متعلق ٹریسنگ کس کو کہا جائے گا، کون سے کاموں کو، تو ٹریسنگ میں یہ معلوم کرنا کہ ملزم نے جو سرمایہ کمایا ہوا ہے، اس کی جو آمدنی آئی ہوئی ہے، وہ کون سے ذریعے سے اس نے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، کون سے طریقے کے ذریعے، اور پھر اس کو کس طرح خرچ کیا ہے۔ اگر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس سرمایہ کو منتقل کیا ہے تو اس کی جو منتقلی ہے وہ اس کا پروسیس معلوم کرنا، اور اس کی ملکیت معلوم کرنا کہ اس کا جو اصل مالک ہے وہ کون ہے، تو یہ ٹریسنگ کا پروسیس ہے۔ ٹریسنگ میں ان چیزوں کو ٹریس کیا جائے گا کہ اس کی آمدنی، سرمایہ کہاں سے اس نے کمایا ہے، کون سے طریقے سے کمایا ہے، کون سے طریقے سے خرچ کیا ہے، اس کو ٹرانسفر اگر کیا ہے تو کون سے طریقہ کار کے مطابق ٹرانسفر کیا ہے، اور اس کی ملکیت کو معلوم کرنا، یہ ٹریسنگ کہلاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشنز تھی خواب اور مادوں پر نگرانی کا جو قانون ہے 1997 کا۔ امید ہے آپ کو اس پر سمجھ آ گئی ہوگی، بہت طویل ڈیفینیشنز تھی لیکن تمام بہت زیادہ اہم ہے۔ اس قانون کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں انتہائی اہم دفعات ہے جو ابھی تک ہمارے ذہنوں میں اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم جرنلی صرف دفنوں کو ہی استعمال کرتے ہیں، 9A 9B 9C، دیگر ہم کسی بھی چیز سے واقف نہیں ہے کہ آیا اس قانون کے تحت ہم اور کیا کر سکتے ہیں، کون سے اس طرح کے ادویات ہیں جس میں ہم کارروائی کر سکتے ہیں، اس کے فارمولے اسٹڈی کرنا جو بھی ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، سائیکو سبسٹانسز کون سے ہیں جس میں ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو پولیس کے پاس انتہائی وسیع ہے وہ اختیارات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ان قوانین کو سمجھنا وہ انتہائی لازمی ہے۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ چونکہ یہ انتہائی اہم قانون ہے، منشیات ایک ایسی لعنت ہے جو ہماری ملک کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے، اور جیسے آپ تمام کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہماری نسل ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے، کالجز میں جو پڑھتے ہیں، تو وہ باقاعدہ اس لت میں وہ بہت مطلب اگر فیصد کی لحاظ سے بات کی جائے تو زیادہ فیصد وہ ڈرگس کا استعمال کر رہی ہے۔ تو ایسی
لعنتی چیز کو اس پر کنٹرول رکھنا، اس کے خلاف کارروائیاں کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس قانون میں آپ کو انشاءاللہ وہ تمام دفعات سمجھانے کی کوشش کروں گا جس میں آپ کارروائی کرنے کے پولیس افسران مجاز ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو لازمی ہمیں فیڈ بیک اپنا دیں، اور ہمارا چینل ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔